اور قرآن کہہ رہا ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہر دینے والا سخی ہے؟ غور کیجیے میری بات پہ, ہر دینے والا سخی ہے؟ جو بھی راہ خدا میں دے رہا ہے یا جو بھی کھڑا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بانٹ رہا ہے انسان, وہ سخی ہے؟ مما رزقناہم ینفقون, جو اپنی دولت کو ہماری دی ہوئی مان کے دے رہا ہے وہ سخی ہے. جو دولت کو جب بانٹ رہا ہے تو اس کی نیت میں یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون, کہ اس کا آخرت پہ یقین ہے, اس کو یقین ہے کہ آخرت آنے والی ہے, آج میں دے رہا ہوں, ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ مجھے دے گا, یہ یقین. اب سخی وہ نہیں ہے کہ جو بدلے کی تمنا کرے, بلکہ سخی وہ ہے کہ جو بدلے کی تمنا نہ کرے بلکہ اللہ سے لو لگائے رکھے, اللہ سے لو لگائے رکھے. اب دیکھیے جو انسان, میں آپ کو ایک ایسی علامت دینے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد دونوں مسئلے صاف ہو جائیں گے کہ سخی انسان ہے کہ نہیں ہے. خود کو دیکھنا جا کر کہ ہم سخی ہیں کہ نہیں ہیں. سخاوت کے لیے مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں, وہ مقصد جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں, اور وہ مقصد جب چھوٹ جاتا ہے تو ہم ناراحت ہوتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں. تو جب سخاوت کر کے کوئی ہٹے تو اس کے چہرے پہ نظر ڈالنا, اس کے چہرے کو دیکھنا. اگر وہ سخاوت کر کے خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب اسے اس کا مقصد حاصل ہو گیا, اور وہ اگر سخاوت کر کے ناراض ہو رہا ہے اس کا مطلب کچھ مقصد تھا جو حاصل نہیں ہوا. تو سخی انسان, اصل میں سخی وہ ہے جس کو کبھی پچھتاوا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد سخاوت اللہ کی مرضی ہے. سخاوت کا اصلی مقصد اللہ کی مرضی ہے, اور یقیناً جب آپ نے دے دیا تو اللہ راضی ہو گیا. جب اللہ راضی ہو گیا تو آپ ہر حال میں خوش ہوں گے. یعنی جب بھی سخاوت کرے تو انسان خوش ہو, وہ سخی ہے. جو کبھی خوش ہو کبھی ناراض ہو وہ سخی نہیں ہوتا, وہ سخی نہیں ہوتا. لیجئے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, غور کیجیے, جب مقصد حاصل ہوتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے. جس کی مقصد رضا خدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے, چونکہ اللہ ہمیشہ راضی ہوتا ہے دینے سے. لیکن جہاں مقصد میں خلل ہو وہاں پر وہ حاصل نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے. کیا فرمایا چھٹے سرکار نے؟ فرمایا کہ جب تم کھا پی کر فارغ ہو جاؤ تو راہ خدا میں خرچ کرو. جب راہ خدا میں خرچ کرو تو اس کے بعد پلٹ کے اپنے دل کو دیکھو. اگر پریشان ہو رہا ہے تو تم سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے, اور اگر دل خوش ہو رہا ہے تو تم سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, تم سے بڑا سخی اس وقت کوئی نہیں ہے. تو اصل میں سخی ہے ہی وہ کہ جس کا دل دے کے خوش ہوتا ہو. اور کیا آپ نے, اب میں آپ کو قرآن کریم پڑھ کے سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت ہے سورہ دہر کی آیت, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دیکھیے نیت جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں کھانا کھلائے جاتے ہیں یتیم, فقیر, مسکین, اسیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنہوں نے یتیم فقیر کو کھانا کھلایا ان کی نیت کیا تھی. کہا کہ کھانا کھلایا جاتا ہے اللہ کی محبت میں, تو ان کی نیت کیا تھی. دیکھیے جب اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتا ہے کوئی تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے. اللہ نے کہا سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, کون تھے کھلانے والے؟ اہل بیت. میں نے کہا نا در اہل بیت سے ہٹ کے ہمیں سلیقہ سخاوت حاصل نہیں ہو سکتا. در اہل بیت سے ہٹ کے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا سلیقہ سخاوت. اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں فقیر کو, اسیر کو, مسکین کو. تو ان کی نیت کیا ہے؟ دیکھیں نیت ہم بیان نہیں کر سکتے, نیت اللہ جانتا ہے. نیت وہ چیز ہے کہ جو میں نہیں جانتا آپ کی نیت کیا ہے, اللہ جانتا ہے کہ انسان جب دے رہا ہے تو اس کی نیت میں کیا ہے. اب جنہوں نے یتیم فقیر مسکین کو کھانا کھلایا ان کی نیت میں کیا تھا یہ بھی اللہ نے اسی سورہ میں بیان کیا. ان کی نیت میں تھا وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں ان کا لہجہ کیا, ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ بے شک اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تو ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہمیں تم سے کوئی شکریہ چاہیے. ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے, نہ کوئی بدلہ چاہیے. اب آپ نے غور کیا اہل بیت کھڑے ہو کے فقیر کو کھانا دے کے
یہ کہہ نہیں رہے ہیں، بلکہ اہل بیت کی نیت میں جو گزر رہا ہے وہ اہل بیت کا خالق بیان کر رہا ہے کہ جب وہ فقیر مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی نیت میں یہ گزرتا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. تو جب اللہ کے لیے کھلاتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اب ہمیں تم سے کسی بدلے کی توقع نہیں ہے، ہمیں تم سے کسی اجر کی، جزا کی، کسی شکریہ تک کی امید نہیں ہے. اور جب کوئی انسان ایسا ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں خلوص. کیا کہتے ہیں اس کو؟ خلوص، مخلص انسان. دعا کیجئے اللہ سے ہمیشہ کہ اللہ آپ کو خلوص عطا کرے. اللہ کی بندگی میں خلوص بڑی عظیم دولت ہے، خدا کی قسم. اگر خلوص آپ کی بندگی میں آ گیا تو آپ کو معراج بندگی حاصل ہو جائے گی.